ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنا سکھائی گئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best دعا which you can make, بہترین دعا جو تم لوگ کر سکتے ہو وہ ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ویلنس دے, صحت دے, تندرستی دے, خوشی دے, بھلائی دے. آپ کے سامنے حدیث ہے, no supplication a servant can say is better than this. Oh Allah, I ask you for wellness in the world and in the hereafter. In the world and in the hereafter. اے اللہ مجھے یہاں پر بھی کامیابی دے. اور کامیابی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے پوچھا او میسنجر آف اللہ which supplication is best, کون سی سپلیکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ask your Lord for health and wellness in this world and in the hereafter. If you are given wellness in the world and the hereafter, you have succeeded. اگر تمہیں اس دنیا میں ویلنس دے دی جائے, صحت دے دی جائے, تو یہ تمہارے سکسیس کی نشانی. تو یہ مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ دعا کے اللہ. اور سب سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا تھی, اور اللہ کے نبی آسانی پسند کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 میٹرز ہوتے تھے جن میں آسانی ہوتی تھی وہ ان کی طرف چلے جاتے تھے ود ریگارڈس ٹو شریعہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی پسند فرمائی ہے, اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. دیکھیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریلیجن از ایزی, ریلیجن آسان ہے. So whoever overburdens himself or herself, جو بھی ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت اوور برڈن کرے گا will not be able to carry forward, وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہاں پہ بھی ایک اعتدال پسندی, ایک ماڈریٹ رویہ ہی پسند کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا آسانی اس میں کہ ایک نماز پڑھ لی جائے 5 کی بجائے تو آج سے میں 1 پڑھوں گا. یہ فرائض پر نہیں ہے آسانی, یہ دین کے باقی کاموں میں جو آپ نے ذمہ داریاں لینی, جو آپ نے گولز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے ویژن سیٹ کرنا ہے, کہ اس کے حوالے سے ہے بیسیکلی. جیسے آسانی کی بات کی جائے, دیکھیں سفری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی تو کریٹ کی, اللہ اور اس کے رسول نے, کہ جب تم سفر پہ ہو تو سفری نماز پڑھو, پوری نماز نہ پڑھو. تو یہ پسند فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں یہ آسان ہے تو اسی طرح کر لیا جائے. کمبائن بھی کی جا سکتی ہے نماز, وہ بھی آسانی کر دی سفر میں, رائٹ. تو یہ اس سے جو ہے وہ مراد ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ رزق کے بارے میں حدیث بڑی زبردست ہے جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death, his provision would surely reach him just as death will reach him. صحیح حدیث ہے. اگر آدم کا بچہ بھاگتا اپنے رزق سے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو موت بھی آ ہی جاتی ہے, الٹیمیٹلی کیچ تو کر لیتی ہے, اور جہاں بھی ہو اسی طرح رزق بھی اسے کیچ کر لیتا ہے. یعنی کتنی گارنٹی دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق تو آ کر رہے گا تمہاری طرف. ہاؤیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ نہ کریں, ہم نے احادیث کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں تھی, خوشخبریاں تھی کہ یو ول بی سکسیسفل. اللہ نے بتا دیا تھا فتح آپ کو ہوگی. قرآن میں کئی ہنٹس ہیں وہ مکی سورج میں کہ جی فتح مکہ بھی ہوگی, فتح بھی آپ کو ہی ہوگی. لیکن آپ دیکھ لیں اس کے باوجود ہمارے نبی نے کتنی ایفرٹس کی. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ. آپ صرف ہجرہ کی اگزامپل لے لیں. ہجرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ایز اے کمپینین چوز کیا بیکاز ہی واز دا موسٹ اسمارٹ اینڈ شروڈ. وہ سب سے زیادہ اسمارٹ تھے صحابہ میں, ان کا ایکسپیرینس بہت تھا, اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے تھا. مین ریزن ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ابو بکر صدیق نے 3 لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی. ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے ہمیں کھانا پہنچانا ہے غار ثور میں 3 رات, کیونکہ ہم وہاں 3 رات سٹے کریں گے. اس کے پیچھے ایک فری سلیو تھا, اس کو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کے فٹ سٹیپ جو ہیں ان کو مٹانا ہے تاکہ قریش جو ہے وہ اس کو شک نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. یعنی دیکھیں کتنی کیئر ہے. ایک کو چھوڑا کہ جی تم نے یہ کرنا ہے. اور تیسرے عبداللہ بن اریکت تھے جو کہ بہت ایک زبردست گائیڈ تھے. وہ ایک سیکرٹ پیسج سے انہوں نے لے جانا تھا عبداللہ بن اریکت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو غار ثور سے مدینہ تک. اب یہ دیکھیں ساری ایفرٹس ہیں ٹو دا بیسٹ آف دیئر ابیلٹی. حالانکہ اللہ کی مدد شامل ہے. غار میں جب وہ لوگ آئے اور وہ نیچے جھانکنے لگے تھے جو مشرکین, آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے, مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کے دل میں خوف آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ what if they catch us, they are about to catch us. ظاہر انسان تھے, خوف آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر what do you say of 2, جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جن کے ساتھ. تو یہ مدد بھی شامل تھی اور گارنٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن yet he made all the efforts. ٹھیک ہے. تو رزق کا کانسیپٹ از ویری سمپل
کہ لکھا ہوا ہے، متعین ہے، پہنچ کے ہی رہے گا آپ کو، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، غزوہ خندق، کنفرم تھا وکٹری انہی کی ہوگی، اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وکٹری دے دے، حالانکہ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ہی کی وکٹری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ساری رات دعا چل رہی ہے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے وکٹری پرومس کی ہے تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں دعا کرنے میں؟ تو یہ ہے اصل میں فلسفہ، ایفرٹ۔ اوکے، وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک آل دی ایفرٹس وی کین۔ رزق میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں اسلامک کنسیپٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی ہمارے نزدیک رزق صرف اور صرف پیسہ ہے۔ یہ مطلب میجورٹی کا ہمارا یہی بلیف ہے، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جہاں بھی میں گیا ہوں، یونیورسٹیز میں نے بات کی ہے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے، تو آ جا کے بات پیسے پہ ہی آتی ہے، اور پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا جنہوں نے ڈسپروو کیا ہے کہ پیسے اور لائف سیٹسفیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ایڈ ڈائنر ایک سوشل سائیکالوجسٹ ہے، اس کی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے، ایڈ ڈائنر نام ہے اس کا۔ اس نے ایک ریسرچ کی جس میں اس نے ثابت کیا، تقریباً یہ ریسرچ 15 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے سروے کے تھرو کی، اور پتہ یہ لگا کہ لائف سیٹسفیکشن اور انکم کا آپس میں پور تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ سیٹسفیکشن پیسے میں نہیں ہے، سیٹسفیکشن اس میں کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دا منی، اس میں اصل میں لائف سیٹسفیکشن۔ اور پھر یہ 2 چیزیں اس نے بتائیں، نمبر 1 اف یو اسپینڈ آن ادرس، اس میں خوشی ہے، if you spend on others، اگر آپ فراغ دل ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے ہمارا تو کنسیپٹ ہے اللہ کی راہ میں۔ دوسرا اس نے کہا خوشی اس چیز میں کہ you spend on experiences۔ اس نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں rather than things، وہ زیادہ خوش۔ اس نے ایسے لوگوں کی لائف اسٹڈی کی جن کا وارڈروب کپڑوں سے بھرا ہوا، جوتوں سے بھرا ہوا، اور چیزیں ان کے پاس، لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، وہ لوگ جنرلی لائف سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اس نے ایسے گروپ کو اسٹڈی کیا جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کر رہے تھے۔ واٹ از مینٹ بائی ایکسپیرینسز؟ آپ کو ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں، اور ہم ان لوازمات کو ٹرینڈ چل رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے اسٹیج کیسے سیٹ ہوتا ہے، 2 لاکھ تو اسی پہ لگ جاتا ہے، وہ جو سارے فلاورز اور یہ ساری سیٹنگ ڈیکور ہے۔ پھر ظاہر ہے دلہا دلہن نے چل کے آنا ہے تو سپاٹ لائٹ بھی چاہیے، 20,000 اس کے بعد جو انہوں نے ایک انٹری مارنی ہے تو وہ انار بھی چلنے چاہیے، 10,000 10,000 سے بھی زیادہ۔ پھر میوزک بھی ہونا چاہیے، ڈی جے 50,000 ڈی جے لے گیا۔ اس کے بعد ہال جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا، ظاہر ہے آج کل ریٹس آپ کے سامنے ہیں، تو کوئی 20-25 لاکھ تک جو ہے نا وہ ایک عام شادی تو چلی جاتی ہے۔ پھر لہنگا 3-3, 4-4 لاکھ، آپ کو پتا ہے یہ ریٹس ہیں، بنوانے والے 20 لاکھ کے بھی بنواتے ہیں، کروڑ کا بھی بنواتے ہیں، حالانکہ اس لہنگے کا مقدر ردی ہے، اس نے الماری میں جانا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ آپ نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے، شیروانی ہو یا پینٹ کوٹ ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ تھنگس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کی بجائے آپ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کریں، آپ کچھ یونیک کریں اپنی ویڈنگ، آپ کچھ یونیک پلان کریں، کچھ ایونٹ مینجمنٹ یونیک کریں، ٹھیک ہے، اٹس این ایکسپیرینس۔ اسی طرح آپ پیسے بچا کے ایکسپیرینس لیں، عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں، دونوں ہسبینڈ وائف، کسی اچھی جگہ چلے جائیں، پھرنے چلے جائیں، چلیں اگر عمرہ اور حج کا آپ کا شروع میں دل نہیں کر رہا ہے، ویسے تو بیسٹ یہ ہے۔ دیٹ از واٹ آئی مین بائی اسپینڈنگ آن ایکسپیرینسز۔ اسی طرح ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں بجائے کہ چیزوں پہ اسپینڈ کرنے کے، ایسے کام کریں جس سے آپ کو کوئی ایکسپیرینس مل رہا ہے، کوئی نئی چیز آپ ٹرائی کر رہے ہیں، یو آر اسپینڈنگ یور منی ان ٹرائنگ سم تھنگ نیو۔ تو یہ ایڈ ڈائنر کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش ہیں، اور آن دا کنٹرری جو لوگ صرف ہورڈنگ آف ویلتھ کر رہے ہیں، اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں اسے اور چیزیں ہی خریدی جا رہے ہیں، وہ لوگ ناخوش ہیں، لائف سے جنرلی وہ ڈسسیٹسفائیڈ۔ اب ہم رزق کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوشل ویلتھ۔ سوشل ویلتھ یہ ایکچولی گوروں کا بھی کانسیپٹ ہے، وہ بھی ویلتھ کو 4 ٹائپس آف ویلتھ بتاتے ہیں۔ سوشل ویلتھ سے مراد ہے آپ کا سٹیٹس، آپ کے ساتھ لوئل لوگ، لوئل دوست، اچھے پارٹنرز، اچھے کولیگز، اچھا ہسبینڈ، اچھی وائف، بچے وغیرہ وغیرہ، یہ سب سوشل ویلتھ میں آتا ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا سورس آف ایوری تھنگ، آل دا گڈ۔ دیکھیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह कहते हैं कि ए इब्ने आदम, ए जिन्नो इंस, दोनों को मुखातिब किया, इंसानों और जिन्नों, इफ ऑल ऑफ यू गैदर टुगेदर एंड आस्क मी फॉर व्हाट यू वांट, अगर तुम सब जमा हो जाओ और मुझसे मांगो जो तुम चाहते हो और मैं तुम्हें दे दूं, फिर भी मेरे खजाने में से इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी के वन ड्रॉप इन एन ओशन। यानी अगर मैं तुम सबको वो दे दूं जो तुम चाहते हो, उसके बावजूद भी मेरे खजाने में इतनी से भी कमी नहीं होगी। सो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जो सोशल वेल्थ है ये अल्लाह की अता है। आपने कई लोग देखे हैं बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द डिसलॉयल लोग हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो खा जाएंगे उन्हें। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने में अपना टाइम लगाया और बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखा तो फिर लोग खा जाएंगे। कोई इधर से ले जाएगा, उधर से ले जाएगा, पैसे जाया होते जाएंगे, अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, फिर क्या होगा? सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अगर आप देखें तो सोशल वेल्थ का खजाना था उनके। ऐसे कंपेनियंस उनके साथ अटैच थे जो जान देने के लिए तैयार थे, राइट? ऐसे कंपेनियंस उनके साथ अटैच थे जो कुछ भी कर सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और सच्ची मोहब्बत, दिल से, इखलास के साथ एक रिश्ता कायम था। तो ये अल्लाह की देन है, ये जो सोशल वेल्थ है। बहुत से लोग को नुकसान जिंदगी में होता है गलत दोस्तों की वजह से, गलत कंपनी की वजह से, डिसलॉयल लोगों की वजह से, राइट? तो ये चीज अल्लाह की देन है, और ये कैसे आएगी इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट दैट। इकोनॉमिक वेल्थ और सोशल वेल्थ में याद रखें स्टेटस है, फेम है, एक अच्छी इमेज है, एक अच्छी रिप्यूट है, वो भी अल्लाह की अता है कि आपकी एक अच्छी रिप्यूट है। इकोनॉमिक वेल्थ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो पैसा है जाहिर। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है, जस्ट लाइक अदर वेल्थ। टाइम में बरकत से मुराद है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें हो जाए या आपके काम आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंट्रोल्स टाइम, अल्लाह ताला टाइम का क्रिएटर है। अल्लाह चाहे तो कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा दे दे, और ये दुआ बाकायदा करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे जल्दी मिलने वाला रिज़्क दे, कम टाइम में रिज़्क दे, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इसी में खप जाऊं, मैं दुनिया में ही खप जाऊं और मुझे टाइम ना मिले इबादत का। ऐसी दुआएं करनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो यस, टाइम में बरकत बहुत बड़ी चीज, और ये भी किस तरह से मिलती है, विल टॉक अबाउट दैट। इमोशनल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ से मुराद है कंटेंटमेंट, गिना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट कि देखें जज्बाती तौर पे एक बंदा कंपोज्ड है, इमोशनली एक बंदा जो है वो पुरसकून है, इत्मीनान है, उसको कंटेंटमेंट है, गिना है, रिचनेस ऑफ हार्ट, गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ हार्ट अरबिक में, रिचनेस ऑफ हार्ट है उसे, और राजी है, ओवरऑल जो है वो राजी है। तो ये चार जो है चीजें रिस्क के कॉन्सेप्ट में आती हैं, राइट? अगर आप कोई काम करें, जो अभी मैं आपको कहने लगा हूं कि इस्लामी कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलें, और आप सिर्फ उसको इस चीज से नापें कि हाँ जी अब मेरा पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यू मे बी मिस्टेकन। हो सकता है अल्लाह पैसा दे दे, हो सकता है अल्लाह सोशल वेल्थ बढ़ा दे, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाएं जो मुखलिस हैं, जो बहुत अच्छा काम करें आपके साथ, ठीक है, जो आपके साथ अटैच रहें, कभी धोखा न दें आपको। हो सकता है अल्लाह टाइम में बरकत डाल दे, हो सकता है अल्लाह आपको इमोशनल सुकून दे दे, ये भी रिस्क है। इसलिए सिर्फ एक चीज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी और अपनी दुआओं की कबूलियत को नहीं नापना कि जी मुझे तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, मैं तो कब से दुआ कर रहा हूं, तो कब से दुआ कर रहा हूं। सो दीज थ्री थिंग्स कैन कम एज वेल। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस कुरान के मुताबिक जो है वो ये 6-7 चीजें हैं, और इन्हीं 6-7 चीजों का माखज, एक्चुअली इन्हीं से अखज है जो इस्लामिक एथिक्स हैं और बिजनेस के जो एथिक्स हैं, इस्लामिक एथिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले खैर का वर्ड आता है कुरान मजीद में, जिसको कहते हैं गुडनेस, जनरल गुडनेस, कि एक इंसान में खैर है, उसका दिल अच्छा है, उसमें गुडनेस है, वगैरह वगैरह। बिर जो है ये राइटियसनेस को कहते हैं, पाइटी को कहते हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, तकवा, बिर, राइटियसनेस नहीं पा सकते जब तक वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस इन इस्लाम। क्रिस्ट कहते हैं इक्विटी को और इक्वालिटी को। इक्विटी और इक्वालिटी ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग समझते होंगे। इक्विटी है कि हर किसी को देना उसकी नीड के मुताबिक, ये इक्विटी है। इक्वालिटी है कि सबको एक चीज दे दो, लेकिन हो सकता है किसी को चीज ज्यादा चाहिए, किसी को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कम चाहिए। तो क्रिस्ट का भी जो है वो हुक्म दिया गया है गुडनेस और गुड रवैये के हवाले से। अदल इक्विलिब्रियम और जस्टिस को कहते हैं, जब भी तुम कुछ करो अदल पर करो, और अदल के मुताबिक ये है कि जितना दो उतना लो, ये अदल है। इन शॉर्ट, हक, ट्रुथ और राइट चीज हो, कोई भी फॉल्सहुड वाली चीज जो है उसमें मुलविस होना
ऑब्वियसली वो बरकत को ले जाती है वो चीज। मारूफ से मुराद है कि नोन हो, अप्रूव्ड हो वो चीज, एक मुआशरे के मुताबिक, खुसूसन इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज हो जो कि मारूफ ही नहीं है उस सोसाइटी में, तो ये भी गुडनेस की कैटेगरी में आता है। और एहसान बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और मैं बात एहसान पे करूंगा। एहसान कहते हैं एक्सीलेंस को। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखें, इस्लाम में 4 रवैये हैं ह्यूमन बिहेवियर्स। सबसे पहला रवैया है जुल्म। जुल्म ये है, मिसाल थोड़ी सी ऐसी दे रहा हूं, जुल्म ये है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, आप आगे से 2 थप्पड़ लगा गए, ये जुल्म हो गया। अदल दूसरा कॉन्सेप्ट है बिहेवियर का, अदल। अदल ये है कि उसने 1 लगाई, आपने 1 लगा दी, इजाजत देता है दीन, ठीक है। बेहतर ये माफ कर दिया जाए, लेकिन इजाजत देता है। थर्ड चीज है एहसान। एहसान ये है कि उसने आपको थप्पड़ लगाया, आप खामोश कर जाए और आप माफ कर दें। इससे भी नेक्स्ट लेवल इत्तिकान है। इत्तिकान परफेक्शन को कहते हैं, ये कुरान मजीद से अखज़ शुदा। इत्तिकान ये है कि वो जिसने आपको थप्पड़ लगाया, आप मुस्कुराएं, उसको गले लगाएं और उससे पूछे खैर तो है, आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया, एवरीथिंग फाइन। अब ये जो है बड़ा मुश्किल है, ये अंबिया का था एक्चुअली, ठीक है। ये हम में से शायद कोई ना करे, लेकिन ये अंबिया का लेवल था बिहेवियर का। हम बात करते हैं एहसान की, कि एक्सीलेंस क्या है। एहसान बेसिकली होता है कि कुछ अपने कैपेसिटी से बढ़ के करना, या अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़ के करना, या जितना किसी को देना है उससे बढ़ के दे देना। एहसान जो है वो मुख्तलिफ लोग अपनी डेली लाइफ में एग्जिबिट कर रहे होते हैं एक्सीलेंस। जैसे मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट देता हूं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, रजिस्टर से पेज फाड़ा, उसमें लिखा और असाइनमेंट पकड़ा दी मुझे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि बड़े नीट एंड क्लीन A4 पेजेस लेंगे, उसमें मार्जिन्स लगाएंगे, मार्कर यूज करेंगे, हाइलाइटर यूज करेंगे, ठीक है, हेडिंग्स डालेंगे बहुत अच्छी, उसके बाद उसको बड़े नफीस तरीके से फाइल में बंद करके मुझे देंगे। अब एक्सीलेंस वाले फाइल में बंद करके देने वाले, राइट। और एक्सीलेंस इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है। मुझे जो स्टूडेंट याद रहेगा वो ये फाइल वाला, मुझे दूसरे वाला याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कैजुअल तरीके से दे दिया मुझे, बस ठीक है। इसी तरह हम एहसान एग्जिबिट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अपनी चीजों में। मिसाल के तौर पे आप किसी को दे रहे हैं, एक खास चैरिटी दे रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं 100 रुपया डेली चैरिटी करता हूं, उसको बढ़ा दिया जाए, 200 पे ले आए, ये एहसान हो जाएगा। और इसमें केस स्टडीज हैं बाकायदा एहसान के पूरे मॉडल पे। और ये केस स्टडीज मैंने आपको शायद नाम आपने सुना, अमजद साकिब साहब, उनका चिन्योटी मॉडल ऑफ बिजनेस जो है उस पे किताब भी है। बहरहाल उन्होंने बहुत सी ऐसी मिसालें कोट की। हाफिज जूस कॉर्नर वाला आपको पता है लाहौर में, उसकी मिसाल है, उसकी एक केस स्टडी है पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी की। उससे किसी ने पूछा जी आप करोड़ों रुपया आपने जूस बेच के कमा लिया, मिल्क शेक बेच के कमा लिया, माल रोड पे आपको पता है, और एक लिबर्टी में भी उसकी ब्रांच है। तो उसका बड़ा मशहूर जुमला, उसने कहा जी कि हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम बड़े ग्लास के साथ छोटी गिलासी फ्री देते, आप जाकर पी ले। आपको छोटी गिलासी, मैंने कई बार पिया, मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि छोटी गिलासी किस लिए, लेकिन खुशी भी होती थी। तो दैट इज एहसान। उसने कहा दैट्स इट, वी आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। इसी तरह एक शख्स था, उसने वो माल्टे बेचता था। किसी ने पूछा जी कि आप बहुत, आपका बिजनेस है, बड़ी बरकत दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आपका माल्टा बाहर जाता है, व्हाट्स द रीजन? उसने कहा जी रीजन ये है कि दूसरों का दर्जन 12 का होता है, हमारा 13 का होता है, बस दैट्स इट, दिस इज द सिंपल रीजन। इसके अलावा तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं। उन लोगों ने कौन सा कोर्सेज किए हुए, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड इन द वर्ल्डली सेंस, ठीक है, जो सक्सेसफुल बिजनेस है, तगड़े बिजनेसमैन है इस वक्त। तो बहरहाल उसकी केस स्टडी है। इस तरह कई और केस स्टडीज हैं। आपने नाम सुना होगा, ये जो है सऊदीया में बहुत मशहूर अलबेक की पूरी केस स्टडी। अलबेक के हर बर्गर में से एक खास हिस्सा होता है हर ऑर्डर में से चैरिटी के लिए। और जब उनके वालिद फौत हुए, अलबेक जो फाउंडर थे, उनके बच्चों ने उसको बढ़ा दिया, उस चैरिटी के अमाउंट को बढ़ा दिया उनके बच्चों ने। तो आज आप देख लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कितनी बरकत है उस बिजनेस में। तो हमारे सामने बहुत सी दुनियावी मिसालें मौजूद हैं कि जो भी लोग एहसान के साथ चलते हैं, एक्सीलेंस के साथ चलते हैं, तो ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है। इसका मतलब कि वो अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लफ्ज़ दी मोहसिनीन, ये कुरान की आयत है, अल्लाह मोहसिनीन को पसंद फरमाता है। एहसान छोटी छोटी चीजों में, देखें वक्त से पहले कहीं चले जाना ये एहसान है, एग्जैक्ट टाइम पे आना ये अदल है, थोड़ा सा ओवर टाइम लगा लेना, 10 मिनट बैठ जाना, 15 मिनट बैठ जाना ये एहसान है, एग्जैक्ट टाइम पे उठ जाना ये अदल है, राइट। और आप अगर सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखेंगे तो दे आर दोज पीपल जिन्होंने एहसान किया, यानी एक्सीलेंस के साथ जो है उन्होंने काम किया।
کئی ہم چیزیں آرڈر کرتے ہیں آن لائن گھر میں ظاہر ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک عام سے ڈبے میں بند ہو کے آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے بہت اچھے ڈبے میں بند ہو کے آتی ہیں، اور ساتھ میں ایک تھینک یو کا کارڈ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ بڑے اچھے کچھ ورڈز بھی لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. دیٹ از ایکسیلنس. ٹھیک ہے، ایکسیلنس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کام بڑھے گا. اس کے بارے میں کچھ آیات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں. And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge, and thus do we reward the doers of good. دیکھیں بزنس آ جا کے کیا ہے؟ ججمنٹ اور نالج، وزڈم اور نالج، دیٹس اٹ. اس سے بزنس گرو ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب بڑے ہوئے تو ہم نے اسے گفٹ کیسے کیا؟ ہم نے اسے ججمنٹ دی اور نالج، دی ایبلٹی ٹو جج. یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈز کو جج کر لیتے ہیں، آپ سمارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھا جج کر لیتے ہیں، آپ سچویشنز کو بہت اچھا پرکھ لیتے ہیں، بہت اچھا جج کر لیتے ہیں. اور یہ ججمنٹ اور یہ نالج آتا ہے قرآن مجید اور اسلامک رولز سے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو کہ فل آف وزڈم ہے، اور اس میں دنیاوی وزڈم بھی بہت زیادہ ہے. اس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ انسان کو وائز بناتے ہیں اگر انسان ان کو پڑھے، ان پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی گارنٹی ہے. اور پھر کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں. احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے اور پھر انہیں ریوارڈ کرتا ہے ججمنٹ سے اور نالج سے. پھر یہ ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ بہت امپورٹنٹ آیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا. مکنہ کہتے ہیں اسٹیبلش. یوسف بے گھر تھا اور یوسف کو اسٹیبلش اس لینڈ میں، ایجپٹ کے لینڈ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا. اور کیسے؟ دیکھیں پورا ایک سلسلہ بنایا، ذریعہ بنایا. کنویں میں تھے، ایک وہاں سے گزر رہا تھا بزنس مین جو سلیو مارکیٹ میں سلیوز بیچتا تھا، اس نے دیکھ لیا بڑا پیارا بچہ ہے، نکالا. اور خریدنے والا کون؟ عزیز مصر. دیکھیں اللہ کیسے ذریعہ بنا رہا. اور جب وہ اس کے محل میں گئے تو ظاہر اللہ نے رہائش بھی پرووائڈ کی، اللہ نے اچھا کھانا پینا بھی پرووائڈ کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں پھر انہیں حکمت دی، اور اس حکمت، نالج، ججمنٹ کی وجہ سے یوسف اسلام اوپر آتے گئے. یوسف علیہ السلام کی اگر آپ سٹوری پڑھیں نا، بہت فیسینیٹنگ. باقی جو ان کے غلام تھے نا ان سے وہ اوپر آ گئے بیکاز آف ہز shrewdness you can say, or because of his goodness, because of his excellence, the things he was doing. We touch with our mercy whom we will, and we do not allow to be lost the reward of those who do good. احسان کرنے والوں کا ریوارڈ ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اوکے. اور یوسف علیہ السلام بے شک احسان کرنے والے، فل آف گڈنس اور ایکسیلنس کے ساتھ ہر کام کرنے والے تھے. احسان میں کسی کو معاف کرنا بھی آتا. اور یوسف علیہ السلام نے آپ دیکھیں اپنے بھائیوں کو معاف کی جنہوں نے بہت زیادتی ان کے ساتھ جو ہے وہ کی تھی. آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے، ہم یہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایکسیلنس کے ساتھ چلے گا، لیکن شرط ہے ایکسیلنس اور ظاہر ہے کمپیٹنس. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ایکسیلنس میں کوالٹی بھی آتی ہے. جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اسٹیبلش کروں گا. سکوپ بنانے والا اللہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا فلانی چیز کا سکوپ نہیں، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود اٹ، بیکاز سکوپ اللہ کی طرف. یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا سکوپ اللہ بنا رہا ہے کہ ہم نے اسے اسٹیبلش کرایا وہاں. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے فیوجیٹیو بن کے بھاگ گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا غلطی سے. سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے، مکہ مارا، وہ بندہ قتل ہو گیا ان سے. تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ جو فرعون ہے وہ تو مجھے پنش کرے گا، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور جب وہ بھاگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زیرو. اور وہ پہنچے مدین کے علاقے میں. وہ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ دو لڑکیاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی. ان سے کنورسیشن ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. امیجن ایک بندہ پریشان ہے، فیوجیٹیو ہے، بھاگا ہوا ہے، اس کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے. بجائے کہ ڈپریس ہونے کے وہ نیکی کا عمل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں. بڑا خوش ہوئی وہ لڑکیاں، انہوں نے پانی پلایا. اور اس کے بعد جب انہوں نے شکریہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ بہت بھلے انسان ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. نہیں، ہی وینٹ الون، سائیڈ پر ہوئے اور سائیڈ پہ جا کے اللہ سے خود دعا کی. اور وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب میں طلبگار ہوں تیری طرف سے، جو بھی خیر آئے میں اس کا فقیر ہوں. اور تفسیر میں آتا ہے،
ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا، موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا، کیونکہ ایک ایکٹ آف گڈنس تھا. دیکھ لیں، ایک ایکٹ آف گڈنس، ایکسلنس پہ جا کے انہوں نے مدد کی ان خواتین کی، اللہ کو پسند آیا، اور اس ایکٹ آف گڈنس کا وسیلہ بنایا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. دیکھیں، اللہ سے خود مانگا کریں. یہ بات ٹھیک ہے آپ دوسروں کو کہیں میرے لیے دعا کریں، لیکن خود جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، میری مدد فرما دیجیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے، اور یہ لیسنز اگر ہم سیکھ لیں اسی ایج میں جو گروتھ کی ایج ہے تو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے. یوسف علیہ السلام نے، آپ کو پتا ہے کہ 2 لوگ تھے، ان کی ڈریم انٹرپریٹیشن کی، اور پھر وہ دونوں کو رہائی مل گئی جیل سے. جیل کا واقعہ ہے. تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر، ان میں سے ایک جو ہے نا بادشاہ کا درباری تھا، اسے کہا جاؤ بادشاہ کو جا کر میری صفائی پیش کرو کہ میں برا نہیں ہوں، یا میں نے یہ عمل نہیں کیا، اور میں غلط جو ہے ناانصافی سے جیل میں ہوں. آپ کو پتا ہے جب وہ شخص وہاں گیا تو وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے بادشاہ سے کرنی ہے. اور روایات میں آتا ہے، اس پہ تھوڑا اختلاف ہے لیکن چلیں، روایات میں آتا ہے کہ 7 سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اور یہ کس لیے تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ یوسف relied on that person, did not make dua to us. دیکھیں، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہے نا، پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ڈیٹیچ ہو کے صرف مجھ سے مانگے، اور یہ صرف مجھ پہ ریلائی کرے. اور یہی عین توحید ہے کہ ریلائنس اللہ پہ. کوئی بھی انسان مجھے رزق نہیں دے سکتا ہے، سکسیس نہیں دے سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے کسی انسان پہ ریلائنس کی، ایک ہے شکریہ ادا کرنا، وہ بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا. دیٹ از فائن. کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا، اس کا شکریہ بالکل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، اس سے لرن کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، لیکن ریلائنس صرف اللہ پہ. اور اگر اللہ پہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دے. اور جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہمارا دل بھی ٹوٹے گا، ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹیں گی، اور وہ بار بار اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے ہمیں کہ آ جاؤ میرے پہ ریلائی کرو، میں تمہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا. تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا، ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز بار بار ٹوٹتی ہیں. اس سے ڈپریس نہیں ہونا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پہ ریلائی کرو، کم بیک ٹو می. تو یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، رزق کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے. There were 2 brothers in the time of Rasulullah, one of whom would attend the lessons of the Prophet and the other would engage in business. The businessman complained to the Prophet ﷺ about his brother, and the Prophet ﷺ said, perhaps you are granted provision because of him. Subhanallah. Prophet ﷺ کے پاس بڑا بھائی شکایت لے کے آیا کہ یا رسول اللہ، یہ بزنس کو ٹائم نہیں دیتا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اللہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے بندہ جو ہے نا وہ بس مسجد میں بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے رزق بڑھتا ہے، علم کی محفلوں میں جانے سے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے برکت ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں گے نا اس چیز کے لیے، رزق میں اضافہ ہوگا. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے الحمدللہ. جب بھی میں نے کئی لوگوں کی کیس سٹڈی جو ہے وہ سنی ہوئی ہے، لوگ آ کر بتاتے ہیں، جب بھی لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی ٹائم نکالا نا، اللہ کے لیے ٹائم نکالنے سے مراد ہے، جیسے کئی لوگوں کی میں نے سٹوری سنی ہے. میرے بحریہ میں ایک جاننے والے ہیں، ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کا کچھ بزنس ہے. میں بھی ریسنٹلی گیا تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد واٹ ہی از ڈوئنگ، بٹ سم تھنگ لائک دس جو آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور بہت اچھا اسٹیبلش ہوا ہے. اور اس نے مجھے سکسیس کی اپنی جو ٹپ بتائی، آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کرائی، اور جس دن سے میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کرائی ہے، اس کلاس میں کون آتے ہیں؟ محلے والے. ہم ایک دن بیٹھتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. پڑھانے والی کون ہے؟ ان کی والدہ. انہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ الہدا سے غالباً. تو وہ کہتے ہیں کہ وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے ورک پلیس پہ بھی یہ رول رکھا ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں تو کوشش کریں دن کا آغاز قرآن کی ریسیٹیشن سے پڑھ لیں. 10 آیات پڑھ لیں، 2 آیات پڑھ لیں، جتنی آپ کو آتی ہیں اتنی آپ پڑھ لیں.
اور ہی سیڈ کہ اس کے میں نے امیزنگ برکات اپنے بزنس میں دیکھے. ایکسپیرینس ہی ہے نا, دیکھیں لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں تو ہم آگے کوٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو نکالے گا اس کے ٹائم میں بھی اللہ برکت ڈالے گا, رزق میں بھی برکت ڈالے گا. میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کی بہت اگزامپل ہے میرے پاس. میں جی آئی کے سے پڑھا ہوں, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میکینیکل انجینئرنگ کی. آپ یقین کیجئے وہ میرے کولیگز, وہ میرے کلاس فیلوز جو کسی نہ کسی شکل میں کچھ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, یعنی کچھ ٹائم نکال رہے تھے یا کچھ علم حاصل کر رہے تھے, آج جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو دے آر ماشاءاللہ آن دا ٹاپ پوزیشن. آج 10 ایئر آفٹر گریجویٹنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی لائف. تو ہمارے پاس بہت سی کیس سٹڈیز ہیں اس حوالے سے. تو یہ حدیث اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو اگر تم ٹائم نکالو گے نالج حاصل کرنے کے لیے تو اللہ ول ٹیک کیئر آف یور افیئرس. گھبرانا نہیں ہے, محنت کرنی ہے, ایسا نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ہے, لیکن ٹائم نکالو. پوائنٹ از دیٹ. یہ حدیث بڑی زبردست ہے کہ whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection. دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, ان کی کوئی ہارڈ شپ میں انہیں ریلیف دے دینا, یہ بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی برکت کا باعث بنتی ہے. Whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and the hereafter. جو بھی آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں مدد کرے گا. Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in the world and the hereafter. یہ بہت امپورٹنٹ. ورک پلیس میں بہت سی چیزیں خراب اس لیے ہوتی ہیں بیک بائٹنگ کی وجہ. اس پہ میں کافی ٹریننگز دے چکا ہوں. ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور آ جا کے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے گوسپنگ, جس کی وجہ سے بدگمانیاں پھیلتی ہیں, نیگیٹیوٹیز پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بندے جو ہے نا وہ اپنے سے رزق دور کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایسی چیزوں میں پڑتا ہے, برکت دور کر رہا ہے اپنے. بہتر یہی ہے کہ اگر کسی میں کوئی فالٹ آپ کو نظر آ گیا تو اس کو اکیلے میں جا کے کریکٹ کر دیا جائے, کیونکہ دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے کہ کسی کو ریفارم کرنا, ڈسٹروائے نہ کرنا. یہ جو ڈسٹروائے کرنے والا کلچر ہے نا, یہ تو کٹ تھروٹ جو اکانومیز ہیں یہ ان کا کلچر ہے. یہ تو ویسٹ سے آ رہا ہے, کیپٹلسٹ سوسائٹیز کا کلچر ہے کہ اگلے کی فالٹ فائنڈ کرو اور اسے ڈسٹروائے کر دو, اپنے کمپیٹیٹر کو ڈسٹروائے کر دو, انہیلیٹ کر دو. لیکن دین اسلام کہتا ہے ریفارم کرو, اس کے ویلفیئر کا سوچو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فالٹس چھپائی جائیں ایک دوسرے کی اور اکیلے میں کریکشن جو ہے وہ کی جائے, سمجھا دیا جائے اکیلے میں. اللہ helps the servant as long as he helps his brother. اللہ ایک شخص کی تب تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اپنے ورک پلیس کو پرپز فل, میننگ فل اور بیوٹیفل بنانے کے لیے دیکھیں, اگر کوئی ڈی موٹیویٹڈ ہے نا کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں, اس کو ڈی موٹیویشن آ رہی ہے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, یقین کریں کہ وہ لوگوں کے لیے یوزفل ہونا شروع کر دے جن کے ارد گرد وہ ہے. کوئی ایز کریٹ کرنا شروع کر دے. اچھا اخلاق یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو اس کا ورک میننگ فل بن جائے گا, پرپز فل بن جائے گا. کچھ اچھی چیز شیئر کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. رائٹ, یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. آپ کو پتا ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا, مجھے بہت لاس ہو گیا, مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا, کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں, ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا استغفار کر. اسی طرح ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے ان میں پھل نہیں آ رہا, میرے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے کہا استغفار کر. جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے, مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر. تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے, یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا. مدرارا کا مطلب ہے مسلسل, ایک بار نہیں, مسلسل بارش. اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا, ریورز کا. ٹھیک ہے, اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں, تمہاری اولاد میں. دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو, اللہ تمہاری مال میں, تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. دنیا کی بات ہو رہی ہے.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنات سے مراد ہے باغات، مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز obviously، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں ریورز دے گا، ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس۔ تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے، استغفار کو عادت بنانا چاہیے، اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو، یقین کریں بہت فائدے ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے، میرے پہ ایک فیز آیا، میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا، تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن، جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بالکل وہی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس۔ تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا، استغفار شروع کیا، اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شروع میں بڑا عجیب لگا۔ میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے، یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے، تو وہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں ریزسٹنس آئی، لیکن الحمدللہ slowly and steadily I started to see the results۔ ایک عجیب سا سکون، میرا دن بہت اچھا گزر گیا، اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی، انرجی تھی۔ ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے، اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے۔ اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ توب الیہ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکال لیں، فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریڈ مل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوزفل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں، 100 بار تو کہہ لوں گا نا، اس میں صرف 2 منٹ لگے، دیکھیں کتنا آسان۔ اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی رزق کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے، چلو وہ کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے، جو بھی غبار ہے دل پہ، وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ، and you will be more motivated to practice on deen۔ تو ذکر is very practical and very powerful way to انشاءاللہ تعالیٰ connect with اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بڑھاتا ہے، رزق بڑھتا ہے استغفار سے۔ اوکے، اب ہم بات کر لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ، ظاہر ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ I could have come directly to business ethics in Islam، لیکن وہ تب تک آپ کو شاید نہ سمجھ آئیں یا اپریشیٹ آپ نہ کر پائیں جب تک آپ کو فلسفہ حیات جو اسلامک فلسفی آف لائف ہے وہ سمجھنا۔ 2 چیزیں ہیں جی، توکل بیسڈ کانفیڈنس اور سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، اور بہت واضح ان میں فرق ہے دونوں میں۔ میں بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنا ہے ایک دور میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، سیلف ہیلپ بکس پڑھی ہیں بہت زیادہ، اسٹیون کووی ہو یا اینتھنی رابنز ہو یا کوئی بھی ہو، رابن شرما ہو وغیرہ وغیرہ، دے آر گڈ، اچھی باتیں ہیں، اچھی ٹپس دیتے ہیں وہ، لیکن آج آ کے سب کا جو فلسفہ ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا ہے۔ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ تم ہی جینو، تم ہی جائنٹ ہو، تم یہ کر لو گے، تم وہ کر لو گے، تم آسمان پھاڑ دو گے، تم زمین کو چیر دو گے، اور ایسے کرو گے اور ویسے کرو گے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ میں ایک دھواں جو ہے جسے کہتے ہیں ایسے پریشر کوکر ہے نا، وہ ایک دم ان کی سپیچ سن کے لگتا ہے کہ جی بس